بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف علوی کی طرف سے ناموسی صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین بل واپس کرنے پر سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات وحدت روڈ کرکٹ گراؤنڈ لاہور میں منعقدہ تحفظ ختم نبوت و استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے قوت بمنزلہ رکن کے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس میدان میں ہیں پہلے اس کی قوت حاصل کریں۔ یہ پارلیمانی قوت ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے تحفظ ناموسی صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہے۔ سیاسی قوت حاصل کرو، پارلیمانی قوت حاصل کرو، تو پارلیمانی قوت تھی آپ کے پاس تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا بل پاس ہوا یا نہیں؟ اسی پر بات کرتے ہوئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اس کے بعد اب حیرت ہے کہ عارف علوی کی جس نے اس بل کو دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عارف علوی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ انہی دنوں میں آرمی ایکٹ پہ ایک ترمیم کی گئی کہ اگر فوج کی یا کسی جنرل کی کوئی توہین کرے گا تو اس کی سزا میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری فوج یا جنرل کی توہین پر سزا میں اضافہ قبول ہو سکتا ہے تو صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کی سزا میں اضافہ قبول کیوں نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عارف علوی کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ کیا تمہاری ریاست مدینہ یہی ہے؟ وہ جب بل پاس ہوا ہے ہمارے صدر عارف علوی نے اس کو واپس کر دیا۔ کوئی ان سے پوچھے، خدا کا خوف کرو، چند دن پہلے آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم ہوئی کہ اگر فوج کی یا جنرل کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا میں اضافہ۔ تو اگر ہماری فوج اور جنرل کی توہین پر سزا میں اضافہ قبول ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین پر سزاؤں میں اضافہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ صدر جمعیت علماء و استاد تفسیر مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور حضرت مولانا ظہور احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج 7 ستمبر 2023 عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ حضرت مولانا ظہور احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر آبائی گاؤں امادپور میں ادا کر دی گئی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی ضمانت منسوخ کرنے سے متعلق یو پی حکومت کی درخواست کی سماعت سپریم کورٹ میں ملتوی۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی، جس میں عالم دین مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دی گئی ضمانت کو منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جن پر اتر پردیش ATS نے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مذہبی تبدیلی چلانے کا الزام لگایا ہے۔ جسٹس انیروادھا بوس، سنجے کمار اور SVN بھٹی پر مشتمل بینچ نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش کردہ ایک مکتوب کے ذریعے سماعت کو ملتوی کرنے کی درخواست کو قبول کیا ہے۔ پچھلی سماعت میں سپریم کورٹ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گریما پرساد سے 5 ستمبر تک مبینہ اجتماعی مذہبی تبدیلی کیس میں مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے منسوب کردار کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے بیان داخل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ افغانستان کے وزیر اعلیٰ تعلیم کی عالمی فقہ اکیڈمی کے وفد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ تعلیم شیخ ندا محمد ندیم سے گزشتہ روز اپنے دفتر میں اسلامی تعاون تنظیم کے ادارے عالمی فقہ اکیڈمی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ عالمی فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری اور وفد کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر قطب مصطفیٰ ثانو نے اس ملاقات میں کہا کہ اس وقت افغانستان میں مجموعی طور پر سیکورٹی مضبوط ہے، اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور امارت اسلامیہ کے ہاتھوں بہت سی کامیابیاں اور ترقیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے تعلیم بالخصوص خواتین کی تعلیم کی ضرورت پر بھی بات کی اور اس سلسلے میں اپنے مشورے بھی پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اعلیٰ تعلیم کے قائم مقام سربراہ نے وفد کو افغانستان کے جاری تعلیمی نظام کے بارے میں آگاہ کیا اور مزید کہا کہ امارت اسلامیہ اپنے شہریوں کی معیاری دینی اور جدید تعلیم کے لیے پرعزم ہے اور اس نے اس میدان میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
یاد رہے کہ وفد کے ارکان نے وزیر اعلیٰ تعلیم سے اعلیٰ تعلیم اور خواتین کی تعلیم کے حوالے سے سوالات پوچھے، جس کے انہوں نے تسلی بخش جوابات دیے اور وفد سے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے اچھے مشورے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ عدالت عالیہ کے صحن میں نو تعمیر شدہ مسجد کا افتتاح کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی اعلیٰ عدالت کی مرکزی عمارت کے صحن میں نئی مسجد کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے، جسے آج ایک تقریب کے دوران افتتاح کیا گیا۔ عدالت عالیہ کے سربراہ شیخ عبدالحکیم شرعی نے تقریب میں کہا کہ مسجد کی عمارت تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور نمازیوں کے لیے تمام سہولیات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت عالیہ کے تمام ملازمین سے درخواست کی کہ وہ مسجد کی حقیقی خوبصورتی کے لیے وقت پر نماز میں شرکت کریں۔ اسی دوران اسی اعلیٰ عدالت کے پیشہ ور معاون شیخ عبدالکریم حیدر نے مساجد کو مسلمانوں کی اجتماع اور ایک دوسرے کے مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے اہم مراکز قرار دیا اور ان مقدس مقامات کو مسلمانوں کے اتحاد کے لحاظ سے اہم قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ عدالت عالیہ کے ترجمان برکت اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ یہ مسجد 650 مربع میٹر اراضی پر 2 منزلوں میں بنائی گئی ہے۔ اس میں ایک وقت میں 1500 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کی تعمیر کا کام 1.5 سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر محمد خالد حنفی نے ایک وفد کی قیادت میں صبح رات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وزیر شیخ محمد خالد حنفی نے کہا کہ امارت اسلامیہ کی رہنمائی اسلامی نظام کی مضبوطی کے لیے معاشرے کے ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے معیارات کے مطابق تیار کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کے بابرکت دین نے خواتین کو زیادہ اہمیت اور حقوق دیے ہیں اور ہم ان اقدار کو نافذ کرنے اور ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ محمد خالد حنفی نے اس بات پر زور دیا کہ اب اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مسائل اور شکایات کا ازالہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہرات چیمبر آف انڈسٹریٹ اینڈ مائنز کے صدر حمید اللہ خادم نے تاجروں اور صنعت کاروں کی سیکورٹی اور مکمل تعاون پر امارت اسلامیہ افغانستان کا شکریہ ادا کیا۔